मसीह दज्जाल। पहली किस्त। दुनिया में बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब करा अरज के किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का वो सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है, जिसे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया और उसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई, जबकि यहूदियों के नज़दीक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा काबिल इज्जत व मोहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक मसीह अल-दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल नमूदार होने के बाद दुनिया भर से तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर देगा। मस्जिद अक़सा शहीद करके अजीम अलशान हैकले सुलेमानी तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीह अल-दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उसके फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल की तैयारियों में भी मसरूफ़ हैं। फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर क़ासबाना कब्ज़ा करके यहूदी रियासत इसराइल का क़याम मसीह अल-दज्जाल के इस्तक़बाल का पहला कदम था। दज्जाल मशरिक़ से नमूदार होकर मदीने की जानिब बढ़ेगा, लेकिन मदीने के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते इसका रुख दमिश्क की जानिब फेर देंगे। दज्जाल के साथ 70,000 मसल्लिह यहूदी होंगे। ये रब होने का दावा करेगा, उसके साथ मसनूई जन्नत, दोज़ख, पानी की नहर और ग़िज़ा का पहाड़ होगा। उसके साथ शैतान की फ़ौज भी होगी, जिनकी मदद से ये बारिश बरसाएगा, लोगों को जिंदा करेगा, खेत खलियन सरसब्ज़ वाओ शादाब करेगा और इसका ये सेहर वाओ शैतानी तमाशा अभी जारी ही होगा कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उसे जहन्नम वासिल कर देंगे। क़ुर्ब क़ियामत की तीन बड़ी निशानियाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का नमूदार होना क़ुर्ब क़ियामत की तीन बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तीन बातों का ज़ुहूर हो जाएगा, तो उसके बाद ईमान लाना या नेकी करना कोई फ़ायदा ना देगा। सूरज का मग़रिब से तुलू होना, दज्जाल का नमूदार होना और दाब्बा अल-अर्ज़ यानी ज़मीन से एक अजीब अलख़िल्क़त जानवर का निकलना। इस हदीसे मुबारका के मुताबिक दज्जाल के नमूदार होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क़ियामत के करीब दज्जाल के नमूदार होने के हवाले से एक और हदीस मुबारका हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी से मरवी है कि हम बैठे बातें कर रहे थे, तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क़ियामत का ज़िक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत उस वक्त तक नहीं आएगी, जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। मग़रिब से सूरज का निकलना, दज्जाल का नमूदार होना, दाब्बा अल-अर्ज़, याजूज माजूज का खरूज, ईसा अन मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल, तीन जगह ज़मीन का धंसना, एक मग़रिब में एक मशरिक़ में और तीसरे जज़ीरा अरब में तेज़ हुआ और आखिर में वो आग होगी, जो यमन से निकलेगी और लोगों को मैदाने हश्र की जानिब धकेलेगी। 30 झूठे दज्जाल। सही बुखारी में एक हदीस हज़रत अलिफ बे वाओ हेरे ये रेहे से मरुए है। आप बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत उस वक्त तक कायम ना होगी, जब तक कि दो गिरोह आपस में जंग ना कर लीं, और उनमें अजीम जंग बरपा होगी, हालांकि दोनों का दावा एक होगा। और क़ियामत उस वक्त तक कायम ना होगी, जब तक कि 30 के करीब झूठ बोलने वाले दज्जाल पैदा ना हो जाएं। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। दज्जाल के मनी वाओ मतलब, दज्जाल का लफ्ज़ अरबी ज़बान में जलसाज, मलम्मा साज, फरीबी, झूठे और गुमराह कून शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दजल के मनी किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल शायद उसी लिए रखा गया होगा कि झूठ, फरेब, धोखा दही, गलत बयानी और दुनिया की तमाम तर खबास्ती इसकी मकरूह शख्सियत के नुमायां तरीन वसिफ हैं। इसका हर फेल, हर अमल, हर कौल शैतानियत से भरपूर और फितना फसाद का सबब होगा।
حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حشام بن عامر سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ حضور اکرم نے دجال کو 2 بار دیکھا۔ حضرت ان عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے دوران میں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کا رنگ گندمی، قد لمبا اور بال گھنگرالے تھے، جیسے قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہو۔ پھر میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ میں نے دوزخ کے داروغہ اور دجال کو بھی دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گوں لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگرالے بالوں والا، اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم کو دجال جسمانی طور پر دکھا دیا گیا اور الف مدہ پہ نے فتنہ دجال کو دنیا کے تمام فتنوں میں سے عظیم تر فتنہ قرار دیا۔ یہود و نصاری، جس کے استقبال کی تیاریوں میں عرصہ دراز سے عمومی طور پر مصروف ہیں، چنانچہ قیامت سے پہلے دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ دجال کا حلیہ، مختلف احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا، وہ اس طرح سے ہے۔ پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگرالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی، جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کاف فیرے، کافر، لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا، تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے، جن کے سروں پر طیلسان کی عبائیں ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انہوں نے سبز رنگ کی شالی کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ الف مدہ پہ نے فرمایا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ اس گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ مصنوعی جنت اور دوزخ، شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی قوانین قدرت میں سے چند چیزوں سے نوازا۔ وہ جب نمودار ہوگا، تو اس کے ساتھ مصنوعی جنت و دوزخ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی خبر نہ دوں، جو کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بے شک وہ کانا ہے اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبیہ بھی لائے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کہے گا، وہ آگ ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا، وہ دراصل جنت ہوگی۔ نیز، میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب دجال نکلے گا، تو اس کے ساتھ آگ اور پانی دونوں ہوں گے، لیکن لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گا، وہ جلانے والی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو، تو اسے اس میں گرنا چاہیے جہاں آگ ہو، کیونکہ وہ انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا سحر اور شیطانوں کا کمال۔ سیدہ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا،
ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کنوروں والی گائیں، بیل، بھیڑیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی شخص سے کہے گا، اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو فربا اور دودھ سے بھرے تھنوں کی صورت پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے اونٹوں کی شکل اختیار کرے گا تو وہ شخص اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور شخص سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں بالکل۔ پھر دجال شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا۔ اس طرح وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور گھر میں موجود سب لوگ رونے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں، اسما، نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا اسے سن کر رونا آ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا ذکر فرما کر ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندھتی ہے تو ابھی اپنا کام پورا بھی نہیں کر پاتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوجنے لگتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ہم آٹا گوندھتے ہیں تو ابھی روٹی پکنے بھی نہیں پاتی کہ ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کو کھانے پینے کے بجائے تکبیر، تسبیح اور تحمید پر کفایت کرنی چاہیے۔ پھر الف مدہ پہ نے فرمایا، تم لوگ مت رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا فتنہ رونما ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا جو فتنہ دجال سے زیادہ سنگین ہو۔